کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی. ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. 9 مئی واقعات پر آزاد اور منصفانہ کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا پاکستان میں اس وقت جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، اظہار رائے پر قدغن ہے. عدلیہ میں کھلم کھلا مداخلت ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ آج بچے بچے کی زبان پر ہے. ہمیں اسی بیانیے پر ووٹ ملے. 8 فروری کے الیکشن پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. بولے نواز شریف نے توشہ خانہ سے کئی تحائف لیے، یہ تو اناناس تک گھر لے گئے. 1.25 کروڑ کا تحفہ 32 لاکھ میں لیا، کیا ان پر کیس نہیں بنتا؟ بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی گھڑی ان کی ملکیت تھی، وہ رکھتے یا فروخت کرتے؟ ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے. آرٹیکل 6 جو جڑ ہے سارے شاخسانے کی، آئین کی پامالی کی، نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر. ابتدا تو ہو. وزیر دفاع خواجہ آصف کے عمر ایوب پر سیدھے وار. کہا ایوب خان نے سب سے پہلے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. شروع سے لے کر آخر تک آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر باری باری آرٹیکل 6 لگایا جائے. اپوزیشن کے شور شرابے پر کہا ابھی تو میں نے بولنا شروع کیا ہے، انہیں ابھی سے مرچیں لگ رہی ہیں. جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینے پر فلور آف دا ہاؤس پر معافی مانگ چکے. تقریر کے دوران اپوزیشن رہنماؤں کی مداخلت پر اسپیکر ریاض صادق سے بھی شکوہ. بولے میری تقریر کے دوران کیوں ان کا مائک کھولتے ہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے سنگین اعتراضات سامنے آ گئے. انتخابات پر مجموعی طور پر 7 اعتراضات آئے. سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن 5 سال میں نہیں کرائے گئے. انتظامی ڈھانچہ 5 سال سے موجود نہیں. بطور سیاسی جماعت سٹیٹس کیا ہے؟ نئے اور بڑے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف مشن میں تعارفی سیشن. ناتھن پورٹر کی قیادت میں مشن کا حکومت کے معاشی بحالی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار. غریبوں کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اتفاق. ناتھن پورٹر نے کہا معیشت ٹھیک کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. امید ہے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے. آئی ایم ایف کی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. پاکستان کی سپورٹ جاری رکھیں گے. مذاکرات میں پاکستانی ٹیم کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کر رہے ہیں. نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی نئی شرائط. ایف بی آر اور کابینہ کے ٹیکس چھوٹ دینے کے ثوابدیدی اختیارات منسوخ کیے جائیں. انکم ٹیکس آرڈیننس میں تمام ٹیکس مراعات ختم کرنے کی تجویز. این جی اوز، خیراتی اداروں اور پینشنر کے ٹیکس قوانین میں تبدیلی لانے کا مطالبہ. تمام مینوفیکچررز پر ٹیکس لگانے پر زور. تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس نظام کو جلد از جلد ختم کیا جائے. صوبوں میں زرعی ٹیکس کے مکمل نفاذ کی مانگ. سگریٹ، چینی، کھاد، مشروبات اور سیمنٹ کے شعبوں میں 100% ٹریک اینڈ ٹریس نظام کا اطلاق کیا جائے. درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی نہیں ہوگی. اسٹیٹ بینک سے آئندہ بجٹ اخراجات کے لیے قرض نہیں لیا جائے گا. پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دلا دیا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کی مشاورت سے بجٹ اہداف طے کر لیے گئے. بروقت بیرونی ادائیگیاں کرنے پر اتفاق. ایف بی آر ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا. زرعی مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کے لیے بانڈز جاری کیے جائیں گے. وزیر خزانہ سے آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. محمد اورنگزیب نے معاشی اصلاحات جاری رکھنے کا یقین دلایا. نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالنے کی راہ ہموار. وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی. استعفیٰ نون لیگ کے قائد نواز شریف کو بھجوا دیا. 28 مئی کو پارٹی کے اجلاس میں نواز شریف کو نون لیگ کا صدر منتخب کیا جائے گا.
खुशी से अनाउंस कर रही हूँ कि हमने चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज सक्सेसफुली आगाज़ कर दिया है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, इस सब को हमने, इस सब के कोर्सेज हमने शुरू किए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है साइबर सिक्योरिटी और मसनूई ज़हानत के कोर्सेज शुरू किए हैं। मार्केट के मुताबिक कोर्सेज होंगे तो नौकरियां मिलेंगी। चेयरमैन टेफ्टा और उनकी टीम ने प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए काम शुरू कर दिया। बच्चों के हाथ में गुलैल या पेट्रोल बम नहीं दिए, बच्चों को आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत लाहौर की तरक्की से मुतालिक इजलास, कहा शहर के तमाम इलाकों पर बिला इम्तियाज़ तवज्जो दी जाए। बिजली के अनराज जो हैं 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये। फूड सब्सिडी में 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया है फी 40 किलोग्राम। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के 2 बड़े मुतालबे मान लिए। बिजली और आटे की कीमतों में कमी कर दी। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, 300 से ज़्यादा यूनिट के नर्ख 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल बिजली के नर्ख 1 से 300 यूनिट तक 10 रुपये, 300 से ज़ायद पर 15 रुपये फ़ी यूनिट होंगे। कीमत आटे की कीमत 3100 रुपये से कम करके 2000 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटा 1000 रुपये में मिलेगा। नोटिफिकेशंस जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मौजूदा सूरत हाल में गंदम की खरीदारी नहीं कर सकते। 90% गंदम फरोख्त हो चुकी तो फिर मिडल मैन को पैसे क्यों दें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा सूबे के 23 मिलियन मैट्रिक टन से 4 मैट्रिक टन महकमा खुराक खरीदता है। किसान गंदम पर सियासत न करें, हल पर बात करें। पंजाब के 5 लाख लोगों को किसान कार्ड देंगे।